اس کے بعد مولوی محمد جنید صاحب سے میں درخواست گزار ہوں کہ آپ آئیں اور اپنے نصیحانہ کلمات سے نوازیں. ماشاءاللہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عند رواه مسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رنگ نشاط بزم دو عالم پہ چھا گئے، جس دن کا انتظار تھا وہ دن بھی آ گیا کہ آئینہ عشق کا پہلا زینہ بنا، آئینہ عشق کا پہلا زینہ بنا، مشک عنبر نبی کا پسینہ بنا. آئینہ ٹوٹ کے جب گرا فرش پر تو ایک مکہ بنا، ایک مدینہ بنا. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے حضرات علماء اکرام اور مشائخ اعظام کا ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی تمام مصروفیات کے باوجود ہمیں وقت دے کر کے اس جلسے میں تشریف لائے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج جس موضوع کو ہم لوگوں کی کشائی بنا کر کے لائے ہیں وہ شمائل نبوی یعنی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب اسلام چہاردان کے عالم میں رونق افروز ہوا اور اس کی تابناک شعائیں دنیا کی تاریکی فضاؤں کو منور کرنے لگی تو ایک طرف کفر کی ظلمتوں نے اس کے سدباب کی کافی سعی کی اور دوسری طرف دشمنان اسلام نے شان نبی کو حرف تنقید بناتے رہے اور کہتے رہے کہ محمد کسے کہتے ہیں، محمد کی تعریف کیا ہے. تو سنو، یہاں سوال حقیرانہ ہے تو جواب بھی محبوبانہ ہی ملے گا. پھر بھی اگر تم سے کوئی پوچھے کہ محمد کسے کہتے ہیں، محمد کی تعریف کیا ہے، تو ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر دینا اور سینہ سپر ہو کر کے کہہ دینا کہ محمد اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کے ایک ایک کلمے سے پھول جھڑتا ہو، جن کا دل و دماغ بچپن ہی سے عدل و انصاف کے سرچشم سے مزین ہو، جن کی زبان ہمیشہ خدا کی حمد سے آراستہ ہو. وہ حبیب خدا آروں سے جدا، فخری رسول، سید کل، حابی سبل، لالا بکل، نرگس و سبل، آفتاب میتاب، ساقی کوثر، شافی محشر، انبیاء کا امام، معی النظام، لالی یمن، در آدم، مشک حتم، یاسمین مشترن. جو اٹھے تو آسمان کو بلندی مل جائے، جو بیٹھے تو دھرتی کو سکون مل جائے، جس کو پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگے، جو بولے تو ابابیل چہکنے لگے، جس کے لباس کی ادائیں قرآن کی آیات بن جائیں، جو کبھی چادر اوڑھ کر کے آئے تو قرآن پکار اٹھے یا ایھا المزمل، جو کبھی کمبل اوڑھ کر کے آئے تو قرآن پکار اٹھے یا ایھا المدثر، جس کے زلفیں حرکت میں آئے تو قرآن واللیل کہہ دے، جس کا چہرہ دکھے تو قرآن والدعا کہہ دے، جس کی زبان ہلے تو قرآن لا تحرک بھی لسان کہہ دے، جن کی آنکھوں کا تذکرہ ما زاغ البصر وما طغى سے ہو جائے، جس کی صفت کا تذکرہ انا ارسلناک شاہداً سے ہو جائے، تو کبھی مبشراً سے تو کبھی نذیراً سے ہو جائے. یہ میرے نبی کی شان. تو تم ان معترضین اسلام سے اپنا سینہ ٹھوک کر کہہ دینا کہ اے نامقولو، رب کائنات کی قسم کہ اس خوبصورت شان والے کو آج دنیا محمد عربی کے نام کی یاد کرتی ہے کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نشر ہوئی محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مان کر روشنی بزم کون و مکا کو سجایا گیا. وہ محمد بھی آمد محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت کا غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. اس کی شفقت ہے بے حد، بے
کیا اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا، کہ جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا۔ حشر کا غم مجھے کس لیے ہو اے قاسم، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بتائی گئی، جس کے ہاتھوں میں کوثر لٹایا گیا۔ حضرات توجہ رکھے گا، شان نبی کی ایک جھلک دکھلانے جا رہا ہوں کہ آج ہمارا اور آپ کا یہ حال ہے کہ اگر ہم کسی کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے دیکھ لیں تو سامنے سے یا دھوپ دیں تو سامنے سے گالیوں کی بوچھار آ جائے، اور اگر ہم کسی کے اعضاء پر گر جائیں تو سامنے سے پتھروں کی بوچھار آ جائے۔ یہ ہے ہمارا لعاب کا حال، لیکن قربان جائے اس نبی کے لعاب مبارک پر کہ ان کے صحابہ زمین پر گرنے نہ دیں، بلکہ کبھی اپنے اعضاء پر مل لیں، کبھی اپنے پیر پر مل لیں، کبھی اپنے ہاتھ پر مل لیں، کبھی اپنے رخسار پر مل لیں۔ یہ ہے ان کے لعاب کا مبارک کا حال۔ ارے اگر ان کا لعاب مبارک کھارے پانی کے کنویں میں ڈال دیا جائے تو کھارے پانی کا کنواں میٹھے پانی میں مبدل ہو جائے اور صحابہ اکرام سیراب ہو کر کے پینے لگے۔ اور یہی نہیں بلکہ اگر ان کا لعاب مبارک کم مقدار والے آٹے میں ڈال دیا جائے تو کم مقدار والا آٹا کثیر مقدار میں ہو جائے اور کم و بیش 4000 صحابہ اکرام کے لیے کافی ہو جائے۔ یہ ان کے لعاب مبارک کا حال۔ آئیے آپ کو ہم شان نبی کے دست مبارک کی جھلک دکھاتے ہیں۔ وہ یہ ہے جن کا اگر چاند کی طرف اشارہ کر دیں تو چاند تو ٹکڑے میں ہوتا ہوا نظر آئے، اور اگر درخت کی طرف اشارہ کر دیں تو درخت زمین کو چیرتا اور پھاڑتا ہوا میرے آقا، میرے مولا، کل جہان کے آقا، کل جہان کے مولا، کالی کملی والے، جگر بوسی آمنہ، یتیم عبداللہ، سید المرسلین، سید الراکعین، شہنشاہ بقا، تاجدار مدینہ، رحمت عالمیہ، سکوت آدمیہ، قدم دورے زمان، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ گرے۔ یہ میرے نبی کی شان۔ اب میں آپ وقت کے مد نظر رکھتے ہوئے اپنے تقریر کو ہم ختم کر رہے ہیں، اس لیے میرا کہنا بڑی ہی بے ادبی تھی، لیکن ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے کہ جب کسی بات کا حکم کر دیا جائے تو الامر فوق الادب، ادب کا تقاضا بھی یہی ہے کہ حکم کی تعمیل کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔